کچھ گناہ اتنے چمکدار اور پرکشش ہوتے ہیں کہ انسان اپنی عزت اور اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے، شیطان جب کسی کو اپنے جال میں اتارتا ہے تو پہلے اسے لذت کے خواب دکھاتا ہے اور پھر ایسی دلدل میں پھینکتا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے ہی تیکی نادانی، بند کمرے کی سنسنی اور پچھتاوے کے دہکتے ہوئے انگاروں کی۔ عامر اور باسط سگے بھائی تھے اور ایک ہی مارکیٹ میں کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ عامر بڑا تھا، انتہائی شریف، محنتی اور اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ اس کی شادی عائزہ سے ہوئی تھی۔ عامر دن رات دکان پر پسینہ بہاتا تاکہ مارکیٹ کا قرضہ اتار سکے اور گھر کا نظام اچھے سے چلا سکے۔ وہ رات گئے تھکا ہارا گھر لوٹتا تو اس کے پاس عائزہ کے بناؤ سنگار کو نظر بھر کر دیکھنے کی سکت بھی نہ ہوتی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتا اور سو جاتا۔ دوسری طرف چھوٹا بھائی باسط تھا، جو مزاج کا بڑا عیاش، شوخ اور عورت کے وجود کو پگھلانے کے فن سے واقف تھا۔ اس کی بیوی کا نام کنزا تھا۔ باسط کا انداز زندگی عائزہ کے دل پر چوریاں چلاتا تھا۔ وہ شام ہوتے ہی دکان بند کر گھر آ جاتا، کنزا کو باہوں میں بھر کر کمرے میں لے جاتا، اس پر مہنگے تحفے لٹاتا اور پوری رات ان کے بند کمرے سے کنزا کی سنسنی خیز ہنسی اور باسط کی والہانہ گفتگو کی آوازیں گونجتی رہتی۔ عائزہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بھرے ہوئے اور جاذب نظر وجود کو دیکھتی تو اس کا خون کھولنے لگتا۔ وہ کنزا سے کہیں زیادہ حسین اور پرکشش تھی، لیکن اس کا شوہر عامر اس کے قریب آ کر بھی دور رہتا۔ جب رات کے سناٹے میں برابر کے کمرے سے کنزا کی سسکیاں اور باسط کی سرگوشیاں عائزہ کے کانوں میں پڑتی تو اس کے تن بدن میں حسد کی ایک تیز آگ سلگنے لگتی۔ وہ ایک ایسا مرد چاہتی تھی جو اسے سحر انگیز محبت دے، جو اس کے حسن کی پیاس بجھا سکے۔ ایک رات عائزہ نے عامر سے سخت جھگڑا کیا، آخر تم میں اور تمہارے بھائی میں اتنا فرق کیوں ہے؟ باسط کو دیکھو، وہ کنزا کو کیسے ملکہ بنا کر رکھتا ہے، اور ایک تم ہو جو ہر وقت مفلسی کا رونا روتے ہو۔ عامر نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، عائزہ، باہر کی دنیا میں ایک جنگ چل رہی ہے۔ میں حلال کما رہا ہوں اور عزت کی روٹی لا رہا ہوں۔ دوسروں کے بیڈ روم میں جھانکنا بند کرو ورنہ اپنی ہی خوشیاں گنوا بیٹھو گی۔ لیکن عائزہ کے سر پر تو باسط جیسی تیکی اور گرم جوش توجہ پانے کا جنون سوار ہو چکا تھا، اور پھر وہ رات آئی جس نے عائزہ کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ عامر کو ایک بڑے آرڈر کے سلسلے میں 3 دن کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ اتفاق سے اسی دن کنزا بھی اپنے مائکے چلی گئی۔ اب اس سنسان اور بڑے گھر میں صرف عائزہ تھی اور اس کا دیور باسط۔ باسط عائزہ کے جسم کے جھکاؤ اور اس کی تڑپ کو پہلے ہی بام چکا تھا اور اس کی نظریں پہلے ہی عائزہ پر تھی۔ اس شام باسط مارکیٹ سے لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی باریک اور شوخ لال رنگ کا لباس تھا۔ اس نے وہ لباس عائزہ کے مٹیالے جذبات کو بھڑکانے کے لیے اسے تحفے میں دیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، بھابھی، عامر بھائی تو آپ کی قدر نہیں جانتے۔ آپ جیسا حسین وجود تو اس لباس کے لیے بنا ہے۔ عائزہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے وہ لباس پہنا۔ لباس کیا تھا، اس کے بدن کے سارے خمدار اشارے صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ اسی دوران باسط چائے کے 2 کپ لے کر عائزہ کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ باسط نے باتوں باتوں میں عائزہ کے شوہر کی بے رخی کا ذکر چھیڑا اور اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس تیکھے اور سنسنی خیز ماحول میں باسط نے چپکے سے عائزہ کی چائے میں ایک ایسی دوا ملا دی جس نے اس کے حواس کو مدہوش کر دیا۔ عائزہ باسط کے بچھائے ہوئے جال میں پوری طرح جکڑی گئی اور اس رات وہ سب کچھ ہو گیا جس کا انجام صرف تباہی تھا۔ اگلی صبح جب عائزہ کی آنکھ کھلی تو وہ بے لباس بستر پر پڑی تھی اور اس کا سر پچھتاوے کے شدید درد سے پھٹ رہا تھا۔ سامنے باسط بیٹھا ہوا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک زہر آلود شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے عائزہ کے سامنے ایک اسمارٹ فون نکالا جس پر رات کی سنسنی خیز نادانی کی ایک ایک سیکنڈ کی ویڈیو پلے ہو رہی تھی۔ عائزہ صدمے سے چیخ اٹھی، باسط، یہ تم نے کیا کیا؟ تم تو اپنی بیوی کنزا سے اتنا پیار کرتے ہو۔ باسط زور سے ہنسا اور اس کے قریب آ کر بولا، محبت؟ کیسی محبت بھابھی؟
کنزا اسے محبت تو صرف ایک ڈرامہ ہے، میرا اصل کاروبار تو یہی ہے۔ میں کنزا کی بھی ایسی ہی ویڈیوز اپنے خاص انٹرنیشنل گاہکوں کو بیچ کر لاکھوں کماتا ہوں، اسی لیے میرے پاس اتنا پیسہ ہے۔ اب کنزا پرانی ہو چکی ہے، تمہارے اس گرم اور شعلہ بار حسن کی مارکیٹ میں بہت بڑی قیمت لگے گی۔ اگر تم نے چپ چاپ میری بات نہ مانی تو یہ ویڈیو ابھی عامر بھائی کے موبائل پر ہوگی اور تم سڑک پر ہوگی۔ عائزہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اسے سمجھ آ گیا کہ جسے وہ عیاشی اور محبت سمجھ رہی تھی وہ دراصل ایک دلدل تھی جس میں وہ خود چل کر اتری تھی۔ 2 دن بعد عامر واپس آیا، وہ عائزہ کے لیے بہت خوش تھا کیونکہ اس کی ڈیل کامیاب ہو گئی تھی اور اب ان کے دن بدلنے والے تھے۔ وہ آتے ہی عائزہ سے لپٹ گیا اور اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا، لیکن اب عائزہ اندر سے ایک لاش بن چکی تھی۔ وہ عامر کی حلال اور سچی محبت کے سامنے خود کو دنیا کی سب سے گندی عورت محسوس کر رہی تھی۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اگلے ہی ہفتے کنزا مائکے سے واپس آئی، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ پولیس کے ساتھ آئی تھی۔ اسے باسط کے اس کالے دھندے کا پتہ چل چکا تھا اور اس نے ہمت کر کے سب سچ اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا۔ باسط کو اسی وقت گرفتار کر لیا گیا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس پر ایسا کوڑا برسا کہ وہ تڑپ تڑپ کر فالج کا شکار ہو گیا اور بستر پر پڑے پڑے ہی اس کا عبرتناک انجام ہوا۔ کنزا اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ آج عامر کا کاروبار بہت بڑا ہو چکا ہے۔ عائزہ کے پاس گاڑی، بنگلہ اور شوہر کی بے پناہ محبت بھی ہے۔ ان کے گھر میں ایک ننھی پری کی خوشی بھی آ چکی ہے، لیکن عائزہ جب بھی آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اسے اس لال لباس اور اس ایک رات کی بول نادانی پر اپنی ہی صورت سے گن آنے لگتی ہے۔ یاد رکھیے، دوسروں کے بیڈ رومز کی چمک دیکھ کر اپنے گھر کو آگ مت لگائیے۔ حلال کی روکی سوکی حرام کے عیش و عشرت سے کروڑ درجہ بہتر ہے۔ جذبات کو قابو میں رکھیے ورنہ پچھتاوا عمر بھر کا مقدر بن جاتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی کس ٹاپک پر ہونی چاہیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔